بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 4 میں شاعروں کے لطیفے۔ شاعروں کے لطیفے میں آج ہم کریں گے اقتباس اس پیراگراف کا یہاں سے لے کے یہاں تک۔ سب سے پہلے میں اس پیراگراف کو پڑھتی ہوں۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر بشیر کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے گا۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ اب آتے ہیں اس کے حوالہ متن کی طرف۔ سبق کا عنوان شاعروں کے لطیفے، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ حوالہ متن کے بعد آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف مولانا محمد حسین آزاد نے شعراء کی شخصیات کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے۔ اس مضمون میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شاعر لوگ زندہ دل ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مزاج میں حساسیت، انانیت اور شاعری میں درد پایا جاتا ہے جو کہ ان کے مزاج ہی کا حصہ ہے، لیکن ان کی نجی محفلیں بڑی پر لطف ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ بہت سوشل ہوتے ہیں اور ہر ایک کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس سبق کے تقریباً اختتام سے لیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب حیدر علی آتش کا ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کا شکوہ کرتا اور اپنی بیکاری سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ اس نے سفر کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں کسی اور شہر جا کے رہائش اختیار کروں گا تو مجھے روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ جب بھی وہ دوسرے شہر روزگار کی تلاش میں جانے کی بات کرتا تو خواجہ صاحب اپنی طبیعت کی سادگی میں کہتے کہ میاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی سوچ رہے ہو، یہی آرام سے بیٹھے رہو، کچھ دنوں کی جو زندگی ہے وہ آرام سے گزارو، اور خدا جو تھوڑا بہت رزق دیتا ہے اس کا بہت ہی خیال کرو اور اس پر صبر کرو۔ لیکن ان کے شاگرد کو پھر بھی چین نہ آیا اور ایک دن وہ خواجہ صاحب کو الوداعی کلمات کہنے آئے تو خواجہ صاحب نے پوچھا خیریت کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل بنارس روزگار کے لیے روانہ ہوگا، اگر آپ کچھ منگوانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے اور آپ نے کہا تو صرف یہ کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ آپ کا یہ فقرہ کہنے کا مقصد اپنے شاگرد کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر ہر جگہ کا رب ایک ہے جو کہ رازق ہے، وہ تمہیں یہاں بھی رزق دے سکتا ہے، اس کے لیے سفر کی مشکلات اٹھانے کی کیا ضرورت۔ زیر تشریح اقتباس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ رازق بھی ہے، اپنی تمام مخلوق کو رزق فراہم کرتا ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے، لیکن انسان بہت جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اگر کبھی اس کے نصیب میں رزق کی تنگی ہو تو وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ زیر تشریح اقتباس میں بھی خواجہ حیدر علی آتش اپنے شاگرد کو یہی بات سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو رزق اللہ نے انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو۔ جب شاگرد نے بے روزگاری کی وجہ سے سفر کا ارادہ کیا تو خواجہ علی آتش نے شاگرد سے کہا کہ بنارس کے خدا کو میرا سلام کہنا، جس پہ شاگرد حیران ہوا کہ خدا تو ایک ہی ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب خواجہ صاحب نے سمجھایا کہ جب یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہے تو پھر اتنی مایوسی کیوں؟ جو خدا آپ کو بنارس میں رزق دے گا وہی خدا آپ کو یہاں بھی رزق دے گا۔ اس بات نے شاگرد کے دل و دماغ پر اثر کیا اور شاگرد نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر میں آپ سے ملوں گی، آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا اور یاد کر کے لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔